اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ینفع الناس صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں فقر تصوف شریعت مصطفیٰ روح روا طریقت مرتضیٰ خطیب حب اہل بیت مرشد کامل حضرت الحاج فقیر محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا دوسرا قسط میں تھوڑا بیان کرنا چاہوں گی۔ تو آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور دین کی آبیاری کے لیے وقف کر دی۔ دوام وضو دوام توبہ پر اتنا زور دیتا تھا کہ جس مجلس میں بھی آپ کو وعظ و نصیحت یا خطبہ جمعہ کا موقع ملتا اس عنوان کو اپنے موضوع سخن میں آپ ضرور شامل فرماتے تھے۔ تو ایک صحیح مومن کے لیے اپنے خالق حقیقی کے نزدیک پہنچنے اور اس کے تجلیات کا مشاہدہ کرنے اور اپنے حقیقی محبوب سے لو لگانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ چیز، اور دوران ملازمت ہی آپ کی روحانیت کا چرچا ہو چکا تھا اور لوگوں کا آپ کی طرف مائل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو آپ کی شخصیت میں دینی و ملی خدمات کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، چنانچہ آپ نے عقیدت مندوں کی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ صوفیہ نوربخشیوں کی مذہبی احیاء نو کے لیے ایک بھرپور تحریک کا آغاز کیا، اور یہاں تک کہ آپ جہاں بھی رہے کہ جس جگہ بھی آپ جائیں وہاں پہ آپ لوگوں کو اعتکاف کے لیے اعتکاف میں بٹھاتے تھے، اور اسی وجہ سے لوگوں کے اعتکاف پر اعتراضات خصوصاً شہر سے دور پہاڑوں کی دامن میں اعتکاف پر لوگوں نے اعتراض کیا، یعنی لوگ معترض ہو گئے آپ کی اس چیز سے کہ آپ نے کہ جہاں پہ پہاڑوں کے جگہوں پر کہ آپ جا کے اعتکاف کے لیے بٹھاتے تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو ان کے جواب میں آپ نے ایسے مدلل تقریر کی اور ایسی تاریخی باتیں بھی کی کہ آپ فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں حالات اعتکاف میں یعنی قرآن نازل ہوا، حالات اعتکاف میں قرآن نازل ہوا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوہ لقمان پر حالات اعتکاف میں انجیل نازل ہوا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوا کوہ طور پر، یعنی یہ بھی حالات اعتکاف میں ہوا۔ یوں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہاڑوں کی دامن میں طویل اعتکاف انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی جو لوگ پہاڑوں میں جا کر اعتکاف کرنے کے معترض ہیں وہ سن لیں کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں جا کر اعتکاف کرنا یعنی مسجدوں کو چھوڑ کر جمعہ مسجد کو چھوڑ کر کہ وہاں اعتکاف کرنا یہ کیا ہے، سنت کے خلاف ہے۔ کہ یہ وہ لوگ سن لیں کہ آپ نے ایک اور تقریر میں فرمایا کہ انسانی آبادیوں میں اعتکاف کی مشکلات کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے کہ یعنی حضرت جرجیس پیغمبر علیہ السلام نے آبادی کے اندر اعتکاف کیا تو خناس نے لوگوں کو ورغلایا اور آپ پر حملہ آور ہوئے، اور آپ نے جہاد کیا اور 1000 حملہ آوروں کو قتل کیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا اگر ان 1000 لوگوں کو زندہ کریں تو وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ معجزے سے وہ سب زندہ ہوئے، تو زندہ ہونے والوں میں سے بھی یعنی لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ اسی طرح جب حضرت زکریا علیہ السلام نے محلے کے اندر اعتکاف کیا تو لوگ آپ کے مخالف ہوئے۔ جب آپ وضو کی نیت سے نکلیں تو آپ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور آپ نے سامنے ایک درخت میں پناہ لینا چاہا تو قدرت الہی سے درخت کا تنا کھل گیا اور آپ علیہ السلام درخت کے تنے میں چھپ گئے تو دشمنوں نے درخت سمیت آری سے کاٹ دیا۔ اسی طرح حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت طالوت علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا حوالہ دیتے ہوئے آپ فرماتے تھے کہ انسانی آبادیوں کی بیچ میں
کئی حوالوں سے خناس کی حملوں کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، تو جہاں شہاب ثاقب کی مدد سے مقابلہ بھی کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے آبادی سے دور پہاڑوں کی دامن میں اعتکاف کرنا کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آپ اسی سنت کے مطابق آپ بھی وہاں پہ لوگوں کو اعتکاف میں بٹھاتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام نے 3 دن چپ کر روزہ رکھا تھا، آپ نے کی خاموشی اختیار کی، جو کہ صوفیہ نوربخشی اعتکاف نشینی کی بنیادی شرط ہے کہ معتکف ذکر الہی یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ دوران اعتکاف چپ کے روزہ رکھتے ہیں۔ اسی خاموشی کی روزوں کے بعد حضرت مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہا کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کی، فوراً بعد کلام کرنا شروع کیا اور اسے کلیم اللہ بنایا، یعنی کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ کلیم اللہ بنے، اور اسی طرح کی آپ کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا کی پہاڑی پر غار حرا میں اعتکاف میں آپ وہیں پہ اعتکاف میں بیٹھا، تو جس کے بعد ان پر قرآن نازل ہوا۔ اگر ان انبیاء علیہ السلام نے پہاڑوں کے دامن میں عبادت، ذکر، توبہ، استغفار اور تلاوت کو سنت بنایا ہے، تو آج اسی سنت کو زندہ کرنے پر اعتکاف نشینوں کے اوپر اعتراضات کیوں ہیں؟ یہ تھے بوا فقیر رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل اعتکاف کے بارے میں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہوا کہ 21 اگست 2016 کی شام دیوسائی سے واپسی کے سفر میں ست پارہ گاؤں کے قریب ایک المناک حادثے میں بوا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے 7 رفقا اور مریدین رحلت فرما گئے۔ لیکن مرشد کامل حضرت بوا فقیر محمد ابراہیم کے مریدین کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر چکی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے آپ سے روحانی فیض حاصل کرتے رہے ہیں۔ تو آج کل ہمارے اس معاشرے میں ایک معاملہ جس کے بارے میں مرشد کامل فقیر محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین، معتقدین، یہاں تک کہ غیر متعلقہ لوگ بھی اس سوچ میں ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا نائب کون ہو سکتا ہے، اس چیز میں سب لوگ کی پریشان ہے۔ تو اس کشمکش میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کے شاگردوں میں سینکڑوں کامل اور قابل لوگ موجود ہیں، وہ آپ کی اس تحریک کو جاری رکھنے میں پرعزم ہے۔ اس میں پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ تزکیہ نفس اور اعتکاف نشینی کی اس سلسلے کو آگے لے جانے کے لیے عام عوام الناس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے بہت سارے لوگ ابوا کے کوئی بھی شاگرد جو اربعینی اعتکاف کی رموز کا شناسہ ہو اور سالکین کو تمام تر ادب و اطوار کے ساتھ تربیت دینے کا اہل ہو، وہ تزکیہ نفس کی اس تربیت گاہ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے بوا کی کئی شاگرد موجود ہیں۔ اسی طرح تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے ذریعے انسانی معاشرے کی اخلاقی و روحانی اصلاح کا سلسلہ قائم رہے گا۔ ہاں، مگر یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کی کمی کو اسی طرح تو پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص کے اپنے منفرد خواص اور صفات ہوتے ہیں۔ تاہم روحانی اعتبار سے روئے زمین کا ہر کونا کبھی بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں سے خالی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو ان تمام تر اختلافات کو چھوڑ کر ابھی بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے، ابھی بھی اتفاق ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد سے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے درمیان پیدا ہونے والے حسد، بغض اور دشمنی کو جب تک ختم نہ کر دیں، مرشد کامل کی جو مشن کو آگے لے جانے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے امن کی ضرورت ہے۔ ہمیں دن اور رات ایک کر کے صوفیہ نوربخشیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دعوت صوفیہ اور فقہ احوت کی
کو اپنے مستند کتاب سمجھ کر ان کتابوں پر عمل نہ کریں تب تک ہم مرشد کامل کی اس مشن کو آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ اس کے لیے ہم سب کو اتفاق، ہم سب کو اتحاد ہونے کی ضرورت ہے۔ تو تاریخ ہمیشہ اس چیز کو گواہی دیتے ہوئے فخر محسوس کریں گے کہ یہ چیز کیا ہے کہ ہمارے جو مرشد الحاج فقیر محمد ابراہیم کا جو مشن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اس مشن کو آگے لے جانے کے لیے ہم سب کو اتفاق کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو پورا صوفیہ نور بخشی عوام کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مرشد کامل الحاج فقیر محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس مشن کو کامیاب بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔